الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ دو آیتیں ہیں جو آج ہمارے امام صاحبان نے تراویح میں پڑھی ہیں. یہ دو آیتیں ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کے بارے میں ہیں. میں نے نماز ہی میں یہ خیال آیا کہ آج انہی آیتوں پر کچھ گزارشات پیش کی جائیں. نماز سے پہلے کچھ دوستوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کل جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور وہ مضمون بیچ میں رہ گیا تھا وہ مضمون مکمل کیا جائے، اور میرا ارادہ بھی یہی تھا. لیکن اللہ جانے نماز میں کیوں ذہن میں یہی آ گیا. جب ان آیتوں پر سے گزرے ہم تو بس ذہن ان آیتوں نے بس ایسا پکڑ لیا کہ بس آج اسی پر بیان کرنا، شاید اسی میں کوئی خیر ہوگی. ورنہ پہلے ارادہ یہ تھا، لیکن میں بے اختیار ان آیتوں کو بیان کرنے پر مجبور ہوں. آج آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ نبوت یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے، کائنات پر، صرف انسانوں پر نہیں. صرف انسانوں پر نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبوت یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت اور اللہ کی مہربانی ہے. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ کا مشہور ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سارے جہانوں کے لیے اللہ کی ایک بڑی مہربانی اور ایک عظیم المرتبت عنایت اور فضل ہے. جس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت
تمام کائنات کے لیے مہربانی ہے، دیگر تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام کی نبوتیں اور رسالتیں بھی کائنات کے لیے رحمتیں ہیں، زحمت نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت پاک جہاں آئی ہے وہاں اوپر سے مضمون کیا چلا آ رہا ہے؟ اوپر سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ تو زبور میں جو داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی اس میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے ایک مضمون نازل فرمایا تھا، ایک بات نازل فرمائی تھی، اس بات کو وہاں سے قرآن کریم میں بھی نازل کیا گیا ہے۔ ایسا قرآن کریم میں بہت سے مضامین ہیں کہ جو پچھلی کتابوں میں تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہاں سے وہ مضامین قرآن کریم میں بھی نقل کیے گئے ہیں۔ وہ مضامین بہت سی جگہ پر ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت جو ہمیشہ جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہے، اوپر ایک مضمون بیان کرنے کے بعد جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ جو مضمون اوپر آیا ہے یہ مضمون گزشتہ آسمانی کتابوں میں اتارا گیا تھا۔ کس کی کتابیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اتری تھی ان میں بھی یہ مضمون اتارا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں اتری ان میں بھی یہ مضمون اتارا گیا تھا۔ اور وہی مضمون جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وہ مضمون اس صورت میں، اس قرآن کریم میں بھی اس صورت میں اتارا گیا۔ وہ ریفرنس دیا، حوالہ دیا، اور حوالہ دینے کا مقصد کیا؟ اس کی اہمیت واضح کرنا کہ یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ پچھلے امتوں پر بھی یہ مضمون اتارا گیا تھا۔ ایسے اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر پچھلی آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن کریم میں نقل کیے گئے۔ اسی سلسلے کا یہ مضمون آیا ہے، ارشاد ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو وہ دن جس دن ہم اس آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ نطوی السماء کیسے لپیٹتے ہیں؟ جیسے دستاویز لپیٹی جاتی ہے، اسکرول لپیٹا جاتا ہے، جو گول کرتے لپیٹ جا رہے ہیں۔ دستاویز دیکھا ان کے لمبا ہو دستاویز، یا کیلنڈر لمبا ہو تو اس کو یوں گول لپیٹتے ہیں، سند ہوتی ہے تو اس کو یوں گول لپیٹتے ہیں، اسکرول لپیٹا جاتا ہے جس طریقے سے۔ اور یہ جو یہود ہیں ان یہود کے یہاں آج تک اسی طرح سے لپیٹنے کا طریقہ ہے۔ آج بھی ان کے یہاں کتابی شکل میں نہیں ہے۔ برٹش میں ایک مرتبہ ہم سینیگوگ میں ان یہودیوں کی نماز دیکھنے کے لیے گئے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیا اور انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم اس وقت پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کرسیاں تھیں، ان کرسیوں پر مرد اور عورتیں سب مشترک مخلوط بیٹھے تھے، مرد اور عورتیں سب مخلوط بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان کا امام آیا اور محراب جیسے ایسی محراب ہے ایسی ان کے محراب ہے، اور محراب میں وہ ادھر منہ کرنے کے بجائے اس نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، اور پھر اس نے ایک کسی چیز کے اندر سے ڈبے میں سے ایک لمبا سا کاغذ نکالا اور پھر اس نے وہ اسکرول یوں کھولا، اتنا لمبا یوں کھولا، اور پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھتے پڑھتے جب وہ پتہ نہیں کہ ہبرو زبان میں پڑھ رہے تھے، ہم تو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، انگریزی میں ہوتا تو کچھ تھوڑا بہت سمجھتے، مگر وہ ہبرو میں پڑھ رہے تھے، عبرانی زبان میں پڑھ رہے تھے۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر آئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر لوگ سب جھک گئے رکوع کی طرح، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے،
پھر اس نے اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور پڑھا اور پھر اس کے بعد بند کر دیا اور پھر وہ اسکرول لے کر لوگوں کی طرف اس نے یوں کیا اور لو کر کے یوں گھوم کر کے ادھر تک گیا اور یوں گھوم کر کے وہاں تک گیا اور سب کو وہ اسکرول دکھایا اور پھر اس نے یوں لپیٹ کر کے اس کے اندر گھسا کر کے رکھ دیا. نماز پوری ہو گئی ان کی. یہ ہم نے ان کے سینیگوگ میں جا کر کے یہودیوں کی نماز دیکھی تھی. تو وہ جو اسکرول لپیٹنے کا طریقہ ہے ان کے یہاں دستاویز لپیٹنے کا, آج بھی وہ اسی طریقے سے لپیٹتے ہیں. اب بھی انہوں نے کتابی شکل نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یاد کرو وہ دن جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح سے کاتب لکھنے والا لکھ کر کے کاغذ کو یوں گول لپیٹ دیتا ہے. قطعی سجل للکتب. اس کے بعد ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ. دنیا جو بڑھتی 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 معلوم نہیں کہاں تک پہنچی ہے. یہ دنیا پھر ریوس ہو کر کے بسم اللہ پر آ جائے گی. پیچھے ریوس ہوگی دنیا اور پیچھے ریوس ہو کر کے جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہاں آ جائے گی. اللہ فرماتے انا کنا فاعلین. دوسری مخلوقات کا بھی یہی حال ہوگا, انسان کا بھی یہی حال ہوگا. جیسے انسان جس وقت ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں پیدا ہوا تھا اور مر کر کے قبر میں قبر میں چلا گیا, بدن چلا گیا, روح آگے چلی گئی, یہ دونوں واپس آ کر کے پھر اسی بدن اور روح اکٹھا ہو کر کے انسان کی نئی زندگی شروع ہوگی. انا کنا فاعلین. یہ عمل یہ بات ہم کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کرنے والے ہیں. یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تو بڑا مشکل ہے, اتنی دنیا آگے چلی گئی, ساری دنیا کو ریوس لا کر کے پھر بگننگ سے شروع کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی کے لیے مشکل ہوگا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر دوبارہ دنیا شروع ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور شریف میں پہلے نصیحتیں کرنے کے بعد یہ مضمون لکھ دیا ہے زبور میں کہ جنت کی زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے. صرف میرے نیک بندوں ہی کو جنت کی زمین ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. یعنی یہ جو دنیا جا رہی ہے, یہ دنیا جو اس وقت چل رہی ہے, اس دنیا میں ایسا کوئی امتیاز نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں ہی کو اس دنیا کی نعمتیں ملیں. ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہاں سب کو نعمتیں ملتی ہیں. اس دنیا میں عمل کی بنیاد پر نعمتیں نہیں ملتی, بلکہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے رضاکارانہ نعمتیں دے رکھی ہے. رضاکارانہ یعنی بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور کسی کو زیادہ دی ہیں, کسی کو کم دی ہیں. کوئی بہت مالدار ہے, کوئی بہت غریب ہے. اللہ کے نیک بندوں میں بھی دونوں طرح کے ہیں, اللہ کے نافرمان بندوں میں بھی دونوں طرح کے ہیں. اس زندگی کی صورتحال ایسی ہی چل رہی. قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا کی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, یہ جو مکہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں میں نے کعبہ شریف تعمیر کیا ہے, اس شہر کو امن و اطمینان والا شہر بنائیے اور یہاں جو لوگ رہیں ان کو پھلوں کی روزی دیجیے. پھلوں کی روزی یعنی پھل ملے انہیں.
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کن کو دیجیے روزی؟ جو یہاں کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخر پر ایمان لائیں، ان کو پھلوں کی روزی دیجیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، ہم دنیا میں پھلوں کی روزی تو سب کو دیں گے، چاہے وہ اللہ کو اور یوم آخر کو مانتا ہوگا اسے بھی دیں گے، نہیں مانتا اسے بھی دیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اللہ کو اور یوم آخر کو مانتا ہے اسے اس دنیا میں بھی روزی ملے گی جتنی اس کے لیے مقدر ہے، اور آخرت میں بھی پھلوں کی روزی اسے ملے گی۔ اور جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا ہے اسے بس اس دنیا میں پھلوں کی روزی ملے گی، اگلی دنیا کے اندر اس کے لیے پھلوں کی کوئی روزی نہیں ہے، آگے پھر جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر ایسی تخصیص کیوں کی کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں کی روزی عنایت فرمائیں؟ ایسی تخصیص کیوں کی؟ اس تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے، اس تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اوپر کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عام دعا کر چکے ہیں، وہ عام دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ دعا انہوں نے یہ کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان کیا کچھ سخت احکام دے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض بڑے سخت احکام دیے، اتنے سخت احکام کہ ہمیں وہ دیے جائیں تو اللہ جانے ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو اکیلا بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں، اور وہ ایک بیٹا بھی بڑھاپے میں جا کر ہوا ہے، اس اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربانی کرو۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جس کی 90 سال کی عمر ہو گئی ہو، 90 سال کی عمر میں اسے ایک ہی بیٹا ملا ہو، وہ جب 5-7 سال کا ہو جائے اور اللہ کا حکم آئے کہ اس کی قربانی کرو، تو شاید ہم کامیاب اللہ جانے ہوں یا نہ ہوں۔ ہم نہیں کہ کوئی گارنٹی دے سکتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا بیٹا ملا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام 120 سال کی عمر میں ملا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد قرآن کریم میں آیا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کرم ہے خدا کا، تعریف ہے اس کے لیے، ستائشیں ہیں اس کے لیے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ تو خود قرآن کریم میں صراحت ہے کہ دونوں صاحبزادے بڑھاپے میں ملے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو بعد میں ملے تھے، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے تھے۔ اور اسماعیل یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے، اور اسماعیل کے عربی میں اور اردو میں معنی یہ ہے کہ اللہ نے سن لی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی، معلوم ہے 100 سال دعائیں مانگتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں سنی، اور اس دعا سننے کے نتیجے میں یہ صاحبزادے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھا گیا، یعنی اللہ نے سن لی۔ لفظ اسماعیل کے معنی ہی اللہ نے سن لی۔ دیکھو یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کا اور سمجھنے کا ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ ہر بندے کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ہر بندے کی ضرور دعا قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ انسان تھوڑ دلا چھوٹا سا دل، انسان تھوڑ دلا ہے، 4 دن اللہ سے دعا مانگتا ہے،
اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے بتیری دعائیں کی مگر میرا کام نہیں ہوا. یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ بہت تھوڑ دلا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن انسان چاہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جما دے تو ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی. اللہ نے جس کام کے لیے جو وقت مقدر کیا ہے اس وقت تک دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، وہ وقت آئے گا دعا ضرور قبول ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ بندہ اگر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن بندہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے. ہتھیلی پر سرسوں جمانا سمجھتے ہو نہیں؟ ہمارے پاکستان کے جو بھائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہندوستان کے جو بھائی ہیں یہ نہیں سمجھتے ہوں گے، اور ہمارے گجراتی بھائی تو بالکل ہی نہیں سمجھتے ہوں گے. ہتھیلی پر سرسوں تو جانتے ہیں، سرسوں یہ جس کا تیل نکلتا ہے، اس کو ہتھیلی پر جمانا یعنی ہتھیلی پر یوں پھیلا کر کے پانی ڈالو چھڑکو اور وہیں اگ جائے. ہتھیلی پر جمانا کا معنی ہتھیلی پر اگانا. اور یہ سرسوں اتنا جلدی اگتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو صحن کے اندر سرسوں لے کر کے ویلکم سرسوں سے لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک دو گے، شام کو چھڑک دو گے تو صبح وہ سارے سرسوں اگائیں گے اور سبزے سے لکھا ہوا ویلکم. 24 گھنٹے ہوتے ہوتے وہ سرسوں اگ کر کے وہ اس کے ہرا ہرا آ جائے گا اور پورا لکھا ہوا گھاس سے لکھا ہوا ویلکم. تو سرسوں بہت جلدی اگتی ہے، اور اس مبالغہ لوگوں نے یوں تک کیا ہے کہ اتنی جلدی اگتی ہے کہ ہتھیلی یوں کرو، سرسوں لے کر کے بالکل پھیلا دو اور دوسرے ہاتھ سے پانی ذرا چھڑک دو اور پھر یوں دیکھ کر کے یوں دیکھو تو وہ لہلہا رہا ہوگا کھیت. یہ لوگوں نے مبالغے کیے ہیں کہ اتنی جلدی سرسوں جمتی ہے. سرسوں جمنا کا مطلب سرسوں اگنا. تو انسان ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے تو ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی، وہ تو سرسوں جمتی ہے ہتھیلی پر. لیکن سارے کام اس طریقے سے پھٹافٹ انسان چاہے اور اس کے مقصد کے مطابق پورے ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وقت پر پورے ہوتے ہیں. میں ایک حدیث شریف سناؤں. ہجرت سے پہلے کا دور ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں صحابہ کس طرح سے ظلم و ستم کا تخت مشق بنے ہوئے تھے. کس طریقے سے ان صحابہ پر ظلم کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. وہ سب داستانیں آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی. ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ میں سے بہت سے حضرات نے حج کیا ہوگا. کعبہ بہت بڑی عمارت ہے، اس کا سایہ بہت بڑا سایہ پڑتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے کہ اتفاق سے چند ایسے ضعیف کمزور مسلمان جو اپنے آقاؤں اپنے بڑوں کے ہاتھ میں قید تھے، مار پٹائی ان کی ہو رہی تھی، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ایسے 2-4 کسی طرح سے چھوٹ گئے اور وہ موقع پا کر کے وہاں سے گھروں میں سے بھاگ کر کے حضور کو ڈھونڈتے حضور سے ملنے کے لیے چلے ہیں. تو حضور کے گھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، حضور جب کہیں نہیں ملے تو کعبہ شریف میں آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے. یہ صحابہ آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے آ کر بیٹھ کر کے اپنے کرتے اٹھائے، اپنی پیٹھیں دکھائی. ان کی پیٹھیں مار کر کے لہو لہان کر رکھی تھی، گرم پتھروں پر لٹا کر انگریزوں پر گھسیٹ کر سب زخمی کر رکھی تھی. انہوں نے اپنی پیٹھیں دکھائی اور دکھا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ہمارا کیا حال کر رکھا ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ تعالی حالات بدلے. جب یہ انہوں نے درخواست کی تو حضور لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی اتنا جلدی گھبرا گئے؟ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر ایمان لانے کے جرم میں کسی کو کھڑا رکھ کر سر پر آرا رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ کسی کو ایمان لانے کی سزا یہ دی گئی کہ ایک درخت کی بڑی ٹہنیاں قریب لا کر اس کی دونوں ٹانگیں ٹہنیوں سے باندھ کر کے ٹہنیاں چھوڑ دی گئی تو چیر کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی۔ کسی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ گرم کڑھاؤ تیار کیا گیا اور تیل جب اس کے اندر کھولنے لگا تو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا اور ڈالتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ کسی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ خندق کھود کر کے وہ ساری آگ سے دھکا دی گئی ہے اور جب اس پر آگ دھک گئی تو اٹھا کر کے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور جلتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، ڈالتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی۔ وہ ایسے حالات بھی ان کے اوپر آئے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اور پچھلی امتوں پر جو حالات آئے ہیں، جو سختی آئی ہیں، وہ سختیوں سے تم نہیں گزرو گے اور ان سے گزرے بغیر جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ پچھلی امتیں جھنجھوڑی گئی، کھڑکھڑائی گئی، سختیاں اور پریشانیاں اسے پہنچی اور اتنے بے تابیوں کی حال ہو گئے کہ انبیاء کرام بھی بلک اٹھے اور انہوں نے کہا خدایا آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا جواب آیا میری مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ نبیوں تک بلبلا اٹھے اور اللہ سے انہوں نے دعائیں میں خدایا آپ کی مدد کب آئے گی؟ امت تو پریشان ہو گئی تو جواب آیا اللہ کے یہاں سے اللہ ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بس آیا ہی چاہتی ہے، ابھی نہیں آئی، ابھی تو آیا ہی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد قریب ہے، ابھی آئی نہیں، ابھی بھی آنے میں وقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ حالات پچھلی امتوں پر گزرے ہیں، تمہاری اتنی پٹائی ہوئی، اتنی پٹائی پر گھبرا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جو اس بیت اللہ کا رب ہے، یہ جو اللہ کا گھر کھڑا ہے اس کا پروردگار ہے، اس خدا کی قسم ہے ایک وقت آ رہا ہے کہ صنعاء یمن سے، یہ جزیرۃ العرب کا بالکل آخری کنارہ ہے، صنعاء یمن سے ایک عورت اونٹ پر ہودج میں بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کرے گی اور اسے راستے میں کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اور جو بکریاں لے کر آ رہی ہے اس پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایسے امن و سکون کے حالات جزیرۃ العرب میں بہت جلد پیش آنے والے ہیں، رونما ہونے والے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم ہتھیلیوں پر سرسوں جمانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ رات کو سو اور صبح حالات چینج ہو جائیں اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، جب وقت آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے معاملات پورے ہوتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اپنے معاملے پر ضرور پہنچنے والے ہیں، مگر اللہ نے اپنے ہر معاملے کے پورا ہونے کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ بندہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا میں بندے نے جو مانگا ہے اس کا ملنا، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا میں بندے نے جو چیز مانگی ہے اس کا مل جانا،
یہ دو ایک نہیں، یہ دو الگ الگ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں یہ مسئلہ آیا ہے سب جگہ یہ کہا گیا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کریں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث قرآن کریم میں ایسی کہیں ارشاد نہیں ہے کہ بندہ جو بھی مانگے گا وہ اسے ضرور دے دیا جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی بندے کی مصلحت پر ہے، بندے کی مصلحت ہے تو وہ دیا جائے گا، مصلحت نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں یہ مضمون کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے اور اللہ کی آج دنیا میں اللہ نے میری کسی دعا کے بدلے میں دنیا میں مجھے کچھ نہ دیا ہوتا، میری ہر دعا کو اسی طرح سے نامہ اعمال میں عبادتیں بنا کر لکھا گیا ہوتا ہے، یہ بندہ تمنا کرنے لگے گا اتنا بڑا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے مانگی ہوئی چیز کا ملنا یا نہ ملنا، یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ آپ حضرات کے یہاں کا ویدر اور سیزن تو آپ حضرات جانے، میں تو چونکہ یہاں زیادہ نہیں رہا اس لیے یہاں کا ایگزامپل میرے لیے دینا ذرا مشکل ہے، مگر آپ حضرات تھوڑی دیر میرے ساتھ ہندوستان پاکستان انڈیا آ جائیں، وہاں کے ایگزامپل اور مثالیں بھی آپ بخوبی سمجھ لیں گے۔ اپنے ہندوستان میں آپ غور کیجئے، جون جولائی کے مہینے ہیں، جون جولائی کا مہینہ ہے، ایک شخص کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، 10-12 سال کا بیٹا ہے، نہایت حسین جمیل خوبصورت اور کوئی اولاد نہیں، اس کی تمام آرزوؤں کا محور جون جولائی کے مہینے میں اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، یا تو ٹائیفائیڈ ہو گیا یا ملیریا ہو گیا، ملیریا لے لیجیے، اور بڑے خطرناک اسٹیج پر چلا گیا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے۔ اب بچہ لیٹا ہوا ہے، باہر سڑک پر لاہری والا آیا اور اس نے گھنٹی بجائی، ٹن 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 ٹن، برف والا آیا، برف والا آیا، برف والا آیا۔ اب یہ بچہ جو پڑا ہے روز برف کھانے کا عادی ہے، ہمارے یہاں بچے جون جولائی میں بہت برف کھاتے ہیں۔ اب اس نے جو سنا کہ برف والا آیا، اس نے کہا ابا مجھے برف کھانی۔ ابھی یہ بچہ جو ہے باپ سے کہہ رہا مجھے برف کھانی، یہ باپ چپچاپ پڑ رہا ہے، بیمار ہے، نالائق، برف کھانی۔ باپ کبھی یہ نہیں کہے گا، یہ باپ نہیں کہے گا، کیوں؟ اس کا یہی ایک اکیلا بیٹا ہے، اس کی ساری آرزوؤں کا مرکز ہے اور محور ہے۔ جس کے 25 بیٹے ہوں، 10 بیٹے ہوں، 7 بیٹے ہوں، وہ تو برف لا کر کھلا دے گا کہ ایک بار تو کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ باپ اس کو برف نہیں کھلائے گا، کیوں؟ اس کو اس ملیریا میں برف دینے کا مطلب اس کی موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن یہ باپ بچے کی درخواست کو جھڑک بھی نہیں دے گا، وہ کیا کرے؟ ہاں ہاں بیٹا ابھی منگواتے ہیں، ارے وہ نوکر آئیے، دوڑ 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 برف لے کر۔ اب وہ برف لینے کا وہ بھی سمجھتا ہے، وہ گیا تھوڑی دیر میں لاری والا آگے بڑھ گیا، بچہ بھول گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ یہی ڈھونگ کرے گا وہ، ارے دوڑیے 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 برف لائیے، جلدی دوڑیے برف لائیے۔ اور وہ نوکر بھی سمجھتا ہے اور وہ گیا، باہر کہیں چلا گیا، لاری والا آگے چلا گیا، بچہ برف بھول گیا۔ یہ باپ اس بچے کو برف کس دن دے گا؟ جس دن اسے اس کی ہیلتھ کی طرف سے اطمینان ہو جائے کہ اب اگر اسے برف دیا جائے گا، اسے برف نقصان نہیں پہنچائے گا، اس دن وہ برف منگوا کر بچے کو دے گا۔ اس سے پہلے ہرگز وہ بچے کو برف نہیں دے گا۔ اس کی زندگی سے، اس کی لائف سے کھیلنا تھوڑے ہی ہے، مگر کسی دن اس کی اس درخواست کو، مانگ کو باپ رد نہیں کرے گا۔ یہ مثال ہے، اس مثال سے سمجھیے کہ بندہ ایک چیز اللہ سے مانگتا ہے، یوں سمجھو کہ سب کینیڈا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب دعا کریں یا اللہ کینیڈا کا وزیر اعظم مجھے بنا دیجیے۔ ہر مسلمان نے یہی دعا کر رکھی اللہ کے یہاں سے، کینیڈا کا وزیر اعظم مجھے بنا دیجیے۔ تو اب سارے وزیر اعظم کینیڈا کیسے بن جائیں گے ایک ساتھ؟
لیکن اللہ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کریں گے کہ نالائق بدتمیز کیا دعا کرتا ہے. نہیں، اللہ اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ مہربان ہے. ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنے اللہ مہربان ہے. لہذا اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دل کی گہرائی سے اور تھاک سے توبہ کرتا ہے، ان قلب لاہن، بے خبر اور غافل دل سے توبہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ ہر بندے کی یہ دعا قبول کر لیں گے. پھر دینا نہ دینا یہ بندے کی مصلحت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے قانون کا اور تقدیر الہی کے کیا تقاضے ہیں، نظام عالم کے کیا تقاضے ہیں، یہ سب چیزیں ملحوظ رکھ کر اگر کسی بندے کے لیے یہ چیز مناسب ہوگی تو اسے وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا، اور نہیں ہوگی، یہ بات مصلحت کے مطابق نہیں ہوگی تو یہ سب کی دعائیں ان کے نامہ اعمال میں عبادت بنا کر لکھ دی جائیں گی اور ان کا ثواب مقرر کر دیا جائے گا. لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ آئے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ لفظ آئے، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری پکار کو قبول کروں گا. تم جو مانگو گے وہ دوں گا یا نہیں دوں گا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ مصلحتوں پر، نظام عالم کے تقاضوں پر اس کا مدار ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں اسے ایک چیز مل جائے. ہفتے میں ملنا اللہ تعالیٰ کے نظام عالم کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ہفتے میں دعا کر کے مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میں نے بتیری اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مانگا مگر اللہ نے نہیں دیا. اللہ تو دیں گے مگر اس کا مصلحت عالم کے تقاضوں کے مطابق جب وقت آئے گا تب دیں گے. تو دعا کرتا رہے، تیری ہر دعا وہ قبول کریں گے، اور جب دینے کا وقت آئے گا، مصلحت کا تقاضا آئے گا تب عنایت فرمائیں گے. تو غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے وہ دعا زندگی بھر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ 120 سال کی عمر میں انہوں نے جو اولاد مانگی تھی وہ اللہ نے اولاد دینی شروع کی. اور پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل اللہ نے عنایت فرمائے، اور اسماعیل کے معنی ہی ہے اللہ نے سن لی. پھر اس کے بعد مسلسل صاحبزادے ملے، اور قصص القرآن ایک اردو میں کتاب ہے 4 والیوم میں مولانا حفظ الرحمان صاحب قدس سرہ کی، اس قصص القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے ایک پوری قوم اور نسل چلی. تو پھر اللہ نے 7 بیٹے دیے، اور ایک ہر بیٹے کی اولاد ایک پوری قوم اور نسل بنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا ملا تھا. یہ بیٹا جب 6-7 سال کا ہوا اللہ کا حکم پہنچا اسے ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے جھجک اللہ کے یہاں اس بیٹے کی قربانی پیش کر دی. اور ایسا یہ ایک حکم نہیں، ایسے اور کتنے ہی بڑے سخت احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام احکام پورے کیے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وطن چھوڑ کر کے چلو ہجرت کرو، انی مہاجر الی ربی، ہجرت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے ہیں معلوم ہے آپ حضرات کو؟ دجلہ اور فرات کے بیچ کا ڈیلٹا جو ہے، اس ڈیلٹے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. یہ جو عراق ہے اس کا آپ میپ دیکھیے، نقشہ، تو عراق میں 2 دریا چل رہے ہیں، جیسے گنگا جمنا 2 دریا ہیں، اور وہ کوفہ سے تھوڑے آگے بصرہ کے قریب میں جا کر اکٹھا ہوتے ہیں سنگم، اور پھر دونوں مل کر کے خلیج فارس میں گرتے ہیں. تو یہ جو دونوں بصرہ کے پاس میں یہ دونوں دریا ملتے ہیں اور پھر اس سے اوپر جو الگ ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ دجلہ اور فرات کے بیچ کا ڈیلٹا کہلاتا ہے. اس ڈیلٹے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، اور وہ تمام واقعات، وہ بادشاہ جس کے یہاں جس نے آگ میں ڈالا تھا اور اس سے مناظرے ہوئے تھے اور ان کے مندر میں تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، وہ سارے واقعات یہاں پیش آئے. پھر جب یہاں کوئی امید نہیں رہی کہ کوئی ایمان لائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وطن چھوڑو، چلو کہاں جاؤ اللہ جانے کہاں جاؤ، بس چلو.
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، بس یہ تین یہاں سے چل پڑے، وطن سے چل پڑے. کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلاتے چلاتے بہترین جگہ فلسطین میں بیت المقدس میں پہنچا کر کے وہاں ٹھکانہ عطا فرمایا. باقی گھر سے چلے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. کتنا سخت حکم ہے. تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملا ہے کہ جب یہ صاحبزادے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کتنے ہیں؟ ابھی شاید 6-7 مہینے کے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جاؤ جنگل میں فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ. یہ جہاں اس وقت مکہ شریف اور کعبہ شریف بسا ہوا، وہاں کچھ نہیں تھا، پہاڑ سنسان جنگل ہے. اللہ کا حکم ملا. فلسطین بیت المقدس جہاں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں، وہاں حکم ملا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آؤ. آج ہے کسی کا دل گردہ جو اس جنگل میں اتنا چھوٹا سا منا بچہ اور ایک عورت ناکما جا کر چھوڑ کر چلا ہے کسی کا دل گردہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اور ایک اونٹ لیا. اس اونٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بیٹھے، پیچھے حضرت حاجرہ بیٹھی ہیں، بچہ ان کی گود میں ہے، اور ساتھ میں ایک پوٹلی لی ہے انہوں نے کھجوروں کی، اور ایک مشک لی ہے پانی کی، اور وہاں سے سفر کرتے 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 یہاں پہنچے ہیں. یہاں بیت اللہ نہیں تھا. بیت اللہ جو تھا وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں سب پانی میں بہہ گیا تھا اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر دب گئی تھی. اور یہ زمزم کا جہاں کنواں ہے اس کے تھوڑا قریب میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وہ کائے کا درخت تھا اللہ جانے. حدیث شریف میں لفظ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ دوحتن، ایک بہت بڑا درخت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 یہاں پہنچے اور اس درخت کے نیچے اونٹ بٹھایا. اونٹ بٹھا کر کے اترے اور حضرت حاجرہ کو اونٹ بٹھایا. ان کے پاس وہ کھجوروں کا پوٹلا رکھا، پانی کی مشک رکھی، اور اونٹ اٹھا کر نکیل پکڑ کر چل دی. حضرت حاجرہ فوراً پیچھے چلی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولتے ہی نہیں. جب اونٹ پکڑ کے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے منت کر رہی ہیں، سماجت کر رہی ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہاں جنگل میں کہاں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ بولتے ہی نہیں. جب بہت دور تک گئی تو حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا کہ اچھا نہیں بتاتے آپ تو نہ بتائیں، بس میری ایک بات کا جواب دے کر جائیں، وہ یہ کہ آپ ہمیں یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام رکے اور رک کر بتایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور یہ کہہ کر حضرت حاجرہ یوں لوٹ آئی اور وہ اونٹ پکڑ کر یوں چل دیے اور یہ آ کر اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی. یہ چلتے رہے. کبھی آپ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے تو مکہ سے جانب شمال جدھر قبرستان ہے حجون، ادھر چلیں گے تو اور بہت دور جا کر کے مینا کی طرف راستہ یوں مڑے گا اور ایک راستہ یوں مڑتا ہے. تو جب وہ راستہ مڑ کر پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور بیٹا اور بیوی نظر سے اوجھل ہو گئے، تب ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے ہیں اور وہاں رک کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. وہاں وہ جل جا کر دعا کی ہے کہ اے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے پاس بسا کر جا رہا ہوں، ان کو اس لیے یہاں بسا کر جا رہا ہوں تاکہ یہاں نمازوں کا اہتمام کریں، تیرے گھر کے حق ادا کریں، تیرا ذکر کریں، اور یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اے میرے مولا کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے ان بچوں کی طرف، اس بچے کی طرف اور اس کی ماں کی طرف جو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے.
یہ دعا کی، ہاتھ پھیر دیا اور فلسطین چلے گئے۔ ادھر کیا ہوا؟ یہ تو ادھر گئے، ادھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ایک وقت آیا کہ وہ کھجوریں تو ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ جو پانی مشکا میں پانی تھا وہ پانی ختم فنش ہو گیا۔ کھجوریں تو ابھی تھی لیکن وہ پانی تو ختم ہو گیا۔ کھجوریں تو حضرت ہاجرہ کو کھانی ہے اور یہ پانی تو ماں بیٹے دونوں کو پینا ہے، جو دونوں کو پینا وہ پانی تو فنش ہو گیا اور کھجوریں تو ابھی ہیں۔ اب پریشانی کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ کھجوریں اگر نہ بھی رہیں تو ابھی بہرحال پانی پیے، لیکن اب تو کھجوریں کھائے گا تو اور پیاس لگے گی۔ اب وہ منظر پیش آیا ہے اور وہ بھاگی بھاگی پھری ہیں، صفا پر مروا پر، صفا پر مروا پر، صفا پر مروا پر۔ اور جب 7ویں مرتبہ مروا پر حضرت ہاجرہ پہنچی ہیں تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، ادھر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی انسان بول رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ اس مروا کے اوپر چڑھی اور چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ کون بول رہا ہے، اور وہاں سے انہوں نے چلا کر کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی، ارے وہ بولنے والے اگر تو میری کوئی مدد کر سکتا ہو تو میری مدد کر۔ نظر تو کوئی آ نہیں رہا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انسان بول رہا ہے، تو انہوں نے چلا کر وہاں سے کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی، اگر تیرے پاس کوئی مدد ہو اور تو میری اس موقع پر کٹھن وقت میں میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہو تو ہیلپ کر۔ یوں کر کے وہ دیکھ ہی رہی ہیں، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل نے جو ان کا پر تھا وہ پر زمین کے اوپر یوں پٹکا، تو جس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے وہاں انہوں نے پر پٹکا تو وہ اتنا زور کا پر لگا کہ زمین کے سوتے ٹوٹ گئے نیچے، اور اندر سے پانی ایک دم پھوٹ پڑا، جیسے فوارے ہوتے ہیں ایسے پانی پھوٹ پڑا۔ تو پانی نظر آیا، حضرت جبرائیل نظر نہیں آئے۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل وہاں ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مارا، اور حضرت جبرائیل نے اپنا پر اتنا زور سے مارا کہ زمین کے اندر نیچے سوتے ٹوٹ گئے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس سے دور اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ زمزم کا کنواں تو درخت سے باہر ظاہر ہوا تھا۔ اور بخاری شریف میں حدیث میں یہ صاف صریح لفظ موجود ہے، حضور کا یہ ارشاد موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر وہاں اپنا جناح اور بازو مارا تھا، اور پر مارنے کی وجہ سے زمین کے سوتے ٹوٹے تھے اور وہاں سے چشمہ پھوٹا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ دوڑ کر آئیں اور انہوں نے آ کر کے چاروں طرف من اور مینڈ بنا کر، کنارا بنا کر کے وہ پانی اس کے اندر روک لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر یہ چاروں طرف پال نہ کرتی، مینڈ اور من نہ بناتی تو آج زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا، مگر انہوں نے اس کو پال بنا کر روک لیے۔ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، ورنہ ایک زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا اور معلوم نہیں کہاں تک بہ کر یہ زمزم جاتا، اور آج تک اسی طرح سے ایک نہر چلتی رہتی زمزم کی، مگر انہوں نے آ کر کے چاروں سے پانی روک کر کے روک دیا تو بس اسی کے اندر رہ گیا اور وہ چشمہ بیٹھ گیا، اور بس وہ جتنا انہوں نے پال بنائی تھی وہ بھر کر رہ گیا، ایک کنڈی سی بھر کر رہ گئی، ایک چھوٹا سا گڑھا سا بھر کر رہ گیا، ایک تالاب سے بھر کر رہ گیا۔ یہ 4-5-6 روز کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام تو گئے، اس کے 4-5-6 روز کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیش آیا اس کے دوسرے دن۔ یہ جو جہاں کعبہ شریف ہے اس کے 2 طرف پہاڑ ہیں، اور ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ کعبہ شریف ہے۔ ادھر جو مغرب میں پہاڑ ہے اس کے اس طرف جو میدان ہے وہاں روڈ تھا، اس روڈ پر سے ایک کیریوان جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا۔ تو جب وہ قافلہ یہاں سے گزرا تو ان قافلے نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور وہ پرندے پانی کے پرندے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہاں پوری زندگی سفر کرتے کرتے ہمارا تو گزر گئی، یہاں تو کوئی پانی کا سوال ہی نہیں ہے، اور یہ پانی کے پرندے یہاں کیسے؟ تو قافلہ وہاں رکا
اور ایک آدمی کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کیا ماجرا ہے، پانی کا پرندہ پانی کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہم تو زندگی بھر یہاں سے سفر کرتے ہیں، ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا۔ اب جو آدمی پہاڑ سے یوں اتر کر ادھر آیا تو دیکھا کہ ایک بہت شاندار چشمہ، بڑا میٹھا پانی، شیرین پانی، بڑا صاف ستھرا پانی بھرا پڑا ہے، اور ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک بچہ ہے اس کے پاس۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ واپس گیا اور قافلے سے جا کر کہا کہ یہ تو اتنا شاندار پانی وہاں ہے اور وہاں ایک عورت اور بچے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا قافلہ گھوم کر کے یہاں آیا، اور اس قافلے نے آ کر پوچھا بھی تم کون ہو، کیا ہو؟ تو بتایا، حضرت حاجرہ نے تعارف کرایا اپنا۔ تو اس قافلے نے درخواست یہ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں بس جائیں۔ تو حضرت حاجرہ نے اجازت دی، کیونکہ تو جنگل میں اکیلی بیٹھی تھی، انہیں تو ضرورت تھی کہ یہاں کچھ لوگوں کی آبادی ہو تو دل بہلے، تو انہوں نے اجازت دی اس شرط پر کہ زمزم کے کنویں میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، بس یہ شرط ہے، پانی خوب فائدہ اٹھاؤ، باقی یہ کہ تم اس کی ملکیت مالک بن جاؤ نہیں، اس کنویں میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ بسنا ہو تو بس جاؤ۔ وہ قافلہ وہیں بس گیا۔ دیکھو وہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ 5 دن ہوتے ہوتے یہاں گاؤں بس گئے، 5 دن گزرتے گزرتے یہاں گاؤں بس گئے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر گئے تھے کہ اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ تو یہ سب وہ احکامات ہیں میرے بھائیو جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے ہیں۔ آج ہم کو وہ احکامات دیے جائیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سکسیسفل ہو جائیں گے اور تمام احکام پورے کریں گے۔ بڑے سخت احکام تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ پیوں گا تو پھر پاؤ بیٹھ جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب احکام پورے کیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں چند سخت احکام دیے ان کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا احکام پورے کیے، تو اللہ کی طرف سے انعام آیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ کے یہاں سے انعام آیا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا، بڑا لیڈر، امام بناؤں گا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ چنانچہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی تمام اقوام، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی تمام اقوام اپنا پیشوا مانتی۔ مسلمان تو اپنا پیشوا مانتے ہی، یہود بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ہندوستان کے ہندوؤں کے بارے میں ان کا مذہب اتنا اندھیرے میں ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کا مذہب اتنا اندھیرے میں ہے کہ ان کی پچھلی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جو ان میں محققوں نے ان کے مذہب پر بڑی ریسرچ کی ہے، اور ان ریسرچ میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، اللہ جانے صحیح یا غلط، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو رام اور لکشمن اور سیتا اور یہ جو ڈرامہ اور قصے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو یہ بگڑ گیا ہے۔ اور یہ رام، یہ ابرام، اس کا ابرام تلفظ ہے، ہبرو میں بھی ابرام تلفظ ہے، اس ابرام کا آخری رام رہ گیا۔ اور وہ جو ان کے ساتھ لکشمن تھا، وہ لکشمن نہیں تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اور سارا یہ حضرت سارا کا سیتا بن گیا، اور یہی 3 تھے جو وطن سے ہجرت کر کے چلے تھے، یہ بنواس بن گیا۔ اور وہ جو راون کا قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ قصہ ہے جو مصر کے بادشاہ کے ساتھ پیش آیا ہے، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت سارا کو اپنے یہاں بلایا تھا اور برا ارادہ کیا تھا، اور وہ شل ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پیر سوکھ گئے تھے، اور پھر اس نے حضرت سارا کو آزاد کیا تھا۔ یہ وہ راون کا قصہ ہے، وہ قصہ ہے جو یوں بن گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رام لکشمن یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اس طریقے سے جا کر کے ہو گیا ہے سب۔
اور یہ جو برہمن ہیں، یہ برہمن یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو. کیوں؟ ہمارے پاس اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں. دیکھو تورات اور انجیل اور بائبل میں 104 کتابیں ہیں. بائبل میں 104 کتابیں ہیں. یہ بائبل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیا عہد عتیق، عہد جدید مل کر کے 104 کتابیں ہیں. ان 104 میں سے تورات اور انجیل کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں تحریف ہو گئی اور بگڑ گئی ہیں. لیکن اس میں جو باقی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آسمانی ہے یا لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، کیوں ہمارے پاس میں کوئی دلیل نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب آسمان سے اتری ہیں، کہتے ہیں، ان کی بات ہے. ہمارے پاس میں اس کے آسمانی کتابوں ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تورات اور انجیل اس کے آسمانی ہونے کا قرآن میں ذکر ہے. اس میں جو تورات کی شروع کی 4-5 کتابیں تورات کی ہیں اور 4 انجیلیں ہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی ہیں اور اس میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے اور اسے بگاڑ دیا ہے. کہاں تک بگاڑ دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے، اس موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اس کا ذکر ہے. آپ غور کیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں قبر کا ذکر ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں ٹیلا ہے، اس ٹیلے پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. عجیب و غریب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے. اس لیے یہ آسمانی کتابیں ہیں مگر ان میں لوگوں نے پھیر پھار کر دیا اور سب بگاڑ دیا ہے، اور باقی کتابوں کے آسمانی ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے یہ ہندوؤں کے بارے میں جو میں نے بات کہی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صحیح باتیں ہیں، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نہ صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ غلط ہونے کی کوئی دلیل ہے، اور جب تک صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے ہم اسے نہیں مانتے. غرض دنیا کی تمام اقوام ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. اللہ نے تمام اقوام کا ان کو امام بنایا. جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے یہاں سے جو انعام آیا تھا اس انعام میں ایک درخواست کی. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے درخواست کی کہ یا اللہ یہ جو امامت کا درجہ ہے، لیڈری کا، قوم کی پیشوائی کا، بڑائی کا، یہ مرتبہ میری اولاد میں سے بھی کچھ کو ملے. اللہ کے یہاں سے جواب آیا، قال لا ينال عهد الظالمین، یہ امامت کا درجہ ظالم لوگوں کو، آپ کی اولاد میں سے ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی اولاد میں سے جو مومن نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ان کافروں کو، غیر مومنین کو یہ پیشوائی کا مرتبہ نہیں ملے گا. یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، تو اگلی دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو پہلے سے دعا میں خیال رکھا کہ یا اللہ روزی میری اولاد میں سے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے انہی کو روزی دیجیے. کیونکہ یہاں بھی دعا عام کر دیں کہ اللہ میری اولاد کو روزی عطا فرمائیے اور پھر اللہ کا جواب آئے کہ نالائقوں کو ہم روزی نہیں دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی ایکسپشن کر لیا جائے. یہاں الٹا ہو گیا، یہاں ایکسپشن نہیں کرنا تھا، یہاں کر ڈالا. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ میری اولاد میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لگ رکھے ہیں انہی کو پھلوں میں سے روزی دیجیے. اللہ کے یہاں سے جواب آیا کہ نہیں، یہ پھلوں کی جو روزی یعنی دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ تو ہم دنیا میں ہر ایک کو دیں گے. دنیا کی زندگی ہے کہ روزہ. حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے، حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کا ویلیو اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے. مگر اللہ کے یہاں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے ہیں.
پھر اس دنیا میں رزق ملنے کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ کس کو روزی ملے گی؟ کون غریب رہے گا؟ کون مالدار رہے گا؟ کون بہت بڑا مالدار ہو جائے گا؟ کون بہت بڑا غریب ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ اللہ نے کھولا نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی ضابطہ بتا دیں گے مول صاحب تو کل سے ہم اس پر عمل کریں گے. اس ضابطے کو اللہ نے کھولا نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر یہ بات آئی ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں روزی وسیع کرتے ہیں, جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں. یہی مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے. اللہ نے اس ضابطے کو کھولا نہیں ہے کہ دنیا میں روزی وسیع کس کے لیے ہوتی ہے, تنگ کس کے لیے ہوتی ہے, اس کو کھولا نہیں گیا ہے. چنانچہ آپ دنیا میں غور کیجئے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں, صحیح مذہب کے ماننے والے ہیں, ان میں بھی مالدار بھی ہیں, غریب بھی ہیں. مالدار ہیں تو بے حساب مالدار بھی ہیں, اور غریب ہیں تو فٹ پاتھ پر سو کر زندگی گزارنے والے بھی ہیں. اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کے نافرمان بندے ہیں, ناہنجار بندے ہیں, ان میں بھی مالدار بھی ہیں, اور اتنے مالدار ہیں کہ بے حساب مالدار ہیں, اور غریب بھی ہیں, اور اتنے غریب ہیں کہ فٹ پاتھ پر سو کر زندگی گزارتے. تو معلوم ہوا کہ کس کا مذہب صحیح ہے, کس کے اعمال صحیح ہیں. اس بنیاد پر دنیا میں رزق کا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا, رزق کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کس کا ایمان صحیح ہے, کس کے اعمال صحیح ہیں. اس بنیاد پر رزق تقسیم نہیں ہوتا. پھر کس بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے اللہ جانے, ان کے یہاں کیا بنیاد ہے. البتہ قرآن کریم میں 2-3 وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. یہ دور تک آیتیں ہیں. ان آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اگر ایک اندیشہ ہے, ایک خطرہ ہے, وہ اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا تو جو بھی اللہ کا انکار کرے اس کے یہاں فوراً دولتوں کا ڈھیر ہو جائے. جو اللہ کا انکار کرے اس کے یہاں دولتوں کا ڈھیر. اس کے مکان کی چھتیں سونے اور چاندی کی, سیڑھیاں سونے اور چاندی کی, پلنگ سونے اور چاندی کے, دیواریں سونے اور چاندی کی. بس اللہ کا جہاں اس نے انکار کیا اور دولتوں کا ڈھیر ہو گیا اس کے یہاں. ایسا اللہ کر دیتے, مگر ایسا کرنے میں ایک اندیشہ اور خطرہ ہے. وہ کیا خطرہ ہے کہ سبھی اللہ کا انکار کر بیٹھیں گے کہ لاؤ بڑی دولت مل رہی ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, سارے انسان ایک ہی گروہ ہو کر رہ جائیں گے. لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کو نہ ماننا یہی صحیح مذہب ہے, کیونکہ جہاں اللہ کا انکار کیا تو دولتوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے. معلوم صحیح مذہب یہی ہے تو سارے لوگ اسی غلط مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا کہ دنیا کا مال, اس مال کے ذریعے سے دھوکہ نہ کھائے. آج آدمی غور کرے گا تو آدمی غور کر کے نتیجے میں پہنچے گا کہ مسلمان, اسلام دین حق کے ماننے والے, ان میں مالدار بھی ہیں, غریب بھی ہیں, بے حد مالدار بھی ہیں, بے حد غریب بھی ہیں, درمیانی طبقے کے لوگ بھی ہیں. جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں, انکار کرنے والے ہیں, سرے سے خدا کو نہیں مانتے, ان میں بھی بڑے مالدار بھی ہیں, غریب بھی ہیں, نہایت غریب بھی ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں. تو آدمی کس کو پاس مال ہے اور کس کے پاس مال نہیں ہے, اس کی بنیاد پر دین اور مذہب کے بارے میں دھوکہ نہیں کھائے. تو ایک تو یہ اشارہ دیا ہے, اشارہ یہ دیا کہ یہ دنیا اتنی بے قدر چیز ہے, اتنی نکمی چیز ہے کہ یہ ان کافروں کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے, کیونکہ ان کو تو یہی دنیا کی زندگی میں ملنی ہے, آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے دنیا کی چند دنوں کے اندر جتنا عیش اڑا لیں اڑا لو. مگر ایسا عیش دینے میں دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ تھا, اس لیے ایسا نہیں کیا گیا. دوسرا اشارہ اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ دنیا میں جو وسعت اور گنجائش ہوتی ہے اور جو تنگی ہوتی ہے, اس کا مقصد جو ہے امتحان ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس لائن سے اس کا امتحان ہو رہا ہے, کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو اس لائن سے اس کا امتحان ہو رہا ہے.
امتحان کے حال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو مال دے رکھا ہے اس کا امتحان اس لائن سے ہو رہا ہے, جس کو غریبی ہے اس کا امتحان اس لائن سے. مالدار اگر اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو مال اس کے لیے نعمت ہے, ورنہ مال اس کے لیے آفت ہے. غریب اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو غریبی اس کے لیے فخر ہے. یاد ہے آپ کو وہ حدیث, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری, غریبی فخر میرے لیے عزت کا تاج ہے. اور اگر غریبی میں امتحان میں فیل ہو جائے اور امتحان میں ناکام ہو جائے تو حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا, کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ غریبی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ڈانڈے کفر سے ملے ہوئے ہیں. غریب آدمی کب کفر کی حدود کو چھو جائے, کب کفر کے فیلڈ میں پہنچ جائے, کب کفر کے اندر انوالو ہو جائے, کچھ نہیں کہا سکتا. یہ غریبی بہت بری چیز ہے. اللہ جانے کس وقت آدمی کو کفر میں اور کفریہ کام کرنے پر مجبور کر دے. یہ کون غریب ہے؟ وہ غریب ہے جو غریبی میں فیل ہو گیا. اور وہ الفقر و فقری کون غریبی ہے؟ وہ غریبی وہ جو غریبی میں کامیاب ہو گیا. تو غریبی میں بھی امتحان ہو رہا ہے, مدار کامیابی پر ہے. کامیابی ہے واہ واہ غریبی, اور ناکام تو بیکار ہے غریبی. مالداری میں بھی امتحان ہے. اگر مالداری میں کامیاب ہو گیا تو واہ واہ مالداری, کیا کہنے اس مالداری کے. اور اگر مالداری میں ناکام ہو گیا تو لعنت ہے اس مالداری پر. تو یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں کہ اس دنیا میں جس کے لیے گنجائش کی گئی ہے اس کا اس لائن سے امتحان ہو رہا ہے, اور جس کے لیے تنگی کی گئی ہے اس کا اس لائن سے امتحان ہو رہا ہے. ایک تیسرا اشارہ قرآن و حدیث میں یہ دیا گیا ہے, ایک تیسرا اشارہ قرآن و حدیث میں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گنجائش کرتے ہیں اور تنگی کرتے ہیں انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. انسانوں کو راہ راستے پر جب اللہ تعالیٰ لانا چاہتے ہیں تو پہلے سخت حالات بھیجتے ہیں, غریبی کے حالات بھیجتے ہیں, پریشانی کے حالات بھیجتے ہیں, اور ایک وقت تک پریشان کن حالات میں رہتے ہیں. شاید ان سخت حالات میں آدمی سنبھل جائے, پھر وہ نہیں سنبھلتا ہے تو پھر اللہ حالات پلٹ کر کے نہایت گنجائش کے اور وسعت کے اور سرا کے احوال بھیج دیتے ہیں. تو درا اور سرا کے احوال آگے پیچھے اللہ بھیجتے ہیں تاکہ اس سے بندہ سنبھل جائے, اس سے نہیں سنبھلا تو اس سے سنبھل جائے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو راہ راست لانے کے لیے پرسنل اور کمیونل تنگیاں اور مالداریاں بھیجتے ہیں. ایک شخص ہے, کبھی غریب ہو گیا, کبھی مالدار ہو گیا, اللہ تعالیٰ کبھی غریبی سے اسے سمجھاتے ہیں, کبھی مالداری سے اسے سمجھاتے ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, بچے کو تربیت کرنے کے لیے راہ راستے پر لانے کے لیے باپ کبھی تو چاکلیٹ دیتا ہے, کبھی آنکھیں دکھاتا ہے, تو کبھی آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں, کبھی چاکلیٹ بھی دینا پڑتا ہے. اگر ہر وقت آنکھیں دو گے بچہ آوارہ ہو جائے گا, ہر وقت آنکھیں دکھاؤ گے بچہ برباد ہو جائے گا, اور ہر وقت چاکلیٹ دے گو تو بھی بچہ برباد ہو جائے گا. ایک حدیث شریف مشکات کے شروع ہی میں آئی ہے. اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں کی ہیں. ان 10 نصیحتوں میں سے آخری جو 10ویں نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ لا ترفع عصاک عن اہلک, اپنا ڈنڈا اپنے گھر والوں کے سروں پر لٹکائے رکھو, یعنی مارو مت, اس کا ڈر اور ہوا بٹھائے رکھو, یعنی وہی آنکھیں دکھانا. یہ نہیں حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کی پٹائی کرو, نہیں یہ نہیں ہے. وہ ہے ایک موقع پر کہ بچہ 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو, وہ دوسری حدیث ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ہے. اور یہ تو یہ ہے کہ لا ترفع عصاک عنہم, اپنی بچوں کے اوپر سے لاٹھی ہٹاؤ مت, یعنی ان کے سروں کے اوپر اس کا ڈر رکھو ہمیشہ. یعنی ہمیشہ اولاد یہ دیکھیں اگر ہم غلطی کریں گے ابا ڈانٹیں گے, ہم غلط راستے پر جائیں ابا ڈانٹیں گے. یہ ہوا بچوں پر رہنا چاہیے.
لیکن اگر یہی ہوا رہے اور آپ بچوں کو چاکلیٹ نہ کھلائیں، ترغیب نہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، تو ابھی اولاد برباد ہوگی. یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. بچہ اچھا کام کرے، حوصلہ افزائی کیجیے، غلط کام کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے، ناراضگی کا اظہار کیجیے کہ بیٹا تو نے غلط کیا کام، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو اللہ رسول نے اسے منع کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو نے کیا کام کر دیا. تو اسے احساس ہوگا کہ ابا ناراض ہوئے. تو جیسا باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ترغیب اور ترہیب کے دونوں پہلو اختیار کرتا ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے سرا اور ضرا دونوں احوال بھیجتے ہیں. کبھی سرا اچھے احوال سے سمجھاتے ہیں، کبھی ضرا تنگی کے احوال بھیجتے ہیں. پرسن پر بھی یہ دو احوال آتے ہیں اور پوری قوم کے اوپر بھی یہ دو احوال آتے ہیں. غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو قرآن و حدیث میں یہ سب اشارے دیے گئے ہیں، لیکن کوئی ایسا فکس ضابطہ بتا دیا گیا ہو، ایسا کوئی ضابطہ قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا. اچھا، عقل مند عقل سے سوچیں، عقل مند بھی عقل سے سوچ کر کوئی ضابطہ نہیں پا سکے. عجیب و غریب بات ہے. ایک آدمی انگوٹھا چھاپے، ایک حرف پڑا ہوا نہیں ہے، بڑے کارخانے کا مالک ہے، بڑے مل کا مالک ہے، ملینر ہے، بلینر ہے، اور اس کے یہاں جو مینیجر ہے وہ ایک بکس بھر کر کے ڈگریاں رکھتا ہے. اس مینیجر کے پاس میں بکس بھر کر کے ڈگریاں ہیں، اور تنخواہ کیا پاتا ہے؟ $5,000-10,000. وہ جو ہم انگوٹھا چھاپ ہے وہ ملینر اور بلینر ہے، اور یہ بکس بھر کر ڈگریاں ہیں، ان کو $5,000-10,000 تنخواہ ملتی ہے، باقی کچھ نہیں. تو اس لیے عقل کی بنیاد پر دنیا ملتی ہو، نالج کی بنیاد پر دنیا ملتی ہو، ایبیلٹی کی بنیاد پر دنیا ملتی ہو، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر دنیا ملتی ہو، یہ تو سب اس کے خلاف دنیا جا رہی ہے کہ جس کے پاس نہ نالج ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی ہنر ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے. بہت بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے عقل و فکر کے پتلے بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو اس لیے لوگ بھی تجربے کر کے، اچھا لوگ یہ سمجھے کہ جسمانی محنت کر کے دنیا ملے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک سڑک پر کھڑا اسٹاپ بتا رہا ہے، اسٹاپ کی سائن بتا دیں، شام کو کیا ملتا ہے؟ $40. ایسی سخت سردی میں اسٹاپ کی سائن بتا رہا ہے، اور وہی بیچارہ کھڑا ہے، اور شام کو اس کو کیا ملا؟ $40. اور ایک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، ایک ٹیلی فون ادھر ہے، ایک ٹیلی فون ادھر ہے، ایک ادھر ہیلو کرتا ہے، ایک ادھر ہیلو کرتا ہے، اور ابھی 2 گھنٹے میں اس نے $10,000 کما لیے. کچھ ادھر بجلی سے کر ڈالی، کچھ ادھر بجلی سے کر ڈالی، بس وہ ہیلو کر کے بجلی سے کر ڈالی اور $10,000 پروفٹ ہو گیا. تو اس لیے آدمی یہ سمجھے کہ جسمانی محنت سے کچھ پیسہ ملتا ہوگا، یہ ضابطہ بھی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے بھی ضابطہ نہیں پا سکا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اشارہ نہیں دیا گیا ہے. اس لیے جو تم کرتے ہو وہی ٹھیک کرتے ہو. غرض میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو کچھ دولتیں ہیں وہ کوئی مذہب کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اور اللہ کے ماننے والے ہیں انہی کو یہ دنیا ملے گی، ایسا نہیں ہے. یہ تو دنیا چند روزہ متاع ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع. متاع جانو کسے کہیں؟ آپ حضرات عربی نہیں جانتے. ایک بہت بڑا عربی کا اسکالر ہے اسمعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ڈکشنری کے ماہر ہیں. ان کو اس لفظ متاع کے صحیح معنی کیا ہے وہ جاننے تھے. ایسے ہی اصحاب کہف کے قصے میں جو رقیم لفظ آیا ہے اس رقیم کے معنی جاننے تھے. اور اللہ کی شان میں تبارک لفظ آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کے معنی جاننے تھے. تو کسی لفظ کو صحیح کب جان سکتا ہے؟ جب کوئی آدمی بولنے والا بے تکلف اس لفظ کو، ورڈ کو استعمال کرے بول چال میں، تو صحیح معنی میں وہ استعمال ہوگا.
تو وہ جنگل میں دیہاتوں میں، عرب کے دیہاتوں میں اسمعی رحمت اللہ علیہ چل گئے کہ کہیں کوئی بے تکلف یہ الفاظ بولے تو میں ان کو سن کر اس کے معنی سمجھوں. چلتے چلتے دیہات میں ایک بڑھیا کے مہمان ہوئے. عرب تو مہمانی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو ایک بڑھیا کے یہاں مہمان ہوئے، اس کی چھوٹی سی جھونپڑی، اس کا ایک بچہ تھا اور یہ اس کے یہاں مہمان ہوئے. صبح فجر کے بعد بوڑھیا پانی بھرنے کے لیے مٹکا لے کر کے جہاں چشمہ ہوگا وہاں چلی گئی. اب یہاں جھونپڑی میں ایک تو یہ اسمعی ہیں اور ایک اس بوڑھیا کا چھوٹا سا بیٹا ہے. گھر میں جھونپڑے میں کتا گھس گیا اور چولہے پر صافی ہوتی ہے، صافی اردو میں صافی کہتے ہیں، گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ چیتھڑو. وہ جو پتیلی پکڑنے کا کپڑا ہوتا ہے، پتیلی پکڑنے کا کپڑا جو چیتھڑا ہوتا ہے اسے اردو میں صافی کہتے ہیں. ایک تو ہینڈ کرچیف ہوتا ہے، ایک دیگچی کرچیف ہوتا ہے. تو اردو میں اسے صافی کہتے ہیں، سواد سے اسے صافی کہتے ہیں. تو وہ چونکہ دیگچی پکڑتے پکڑتے چکنی ہو جاتی ہے، گھی تیل والا بھی اس میں خوشبو آ جاتی ہے. تو کتا جھونپڑے میں گھسا اور وہ تو اس نے دیکھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو اس نے یہ صافی منہ میں لی اور لے کر چلا. تو بچے نے دیکھا کہ یہ کتا بڑی قیمتی چیز لے جا رہا، تو کتا اس کے پیچھے بھاگا. تو جھونپڑے کے قریب میں ایک پہاڑی تھی، اور کتا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. بچہ تھوڑی دیر بھاگا اس کے پیچھے، کتا آگے بھاگ گیا اور بچہ مایوس ہو کر آ کر بیٹھ گیا. وہ اس کی ماں بوڑھیا پانی بھر کر آئی تو آتے ہی اس نے ماں کو رپورٹ دی، امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. اس نے کہا امی کتا آیا. کتے کے لیے اس نے رقیم لفظ استعمال کیا کہ جاء الرقیم، کتا آیا. یعنی رقیم لفظ معلوم ہوا کہ وہ جو اصحاب کہف میں رقیم لفظ آیا ہے وہ ان کے کتے کے لیے. وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اس نے متاع لیا. متاع وہ صافی کو اس نے متاع سے تعبیر کیا کہ متاع لیا. اور تبارک الجبل، پہاڑ کے اوپر کتا چڑھ گیا. اس چھوٹے سے بچے نے ماں کو یہ رپورٹ دی کہ جاء الرقیم وَأَخَذَ الْمَتَاعَ وَتَبَارَكَ الْجَبَلَ. بس اسمعی اچھل پڑا، کیونکہ اسے تو ایک ہی سینٹینس میں تینوں لفظوں کے معنی مل گئے. تو میرے بھائیوں، متا اسی کو کہتے ہیں، پتیلی کرچیف کو کہتے ہیں. جس کو پرانی چیز ہو، پرانے کپڑے میں سے چیتھڑا پاڑو، 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ 1 ویک استعمال کرو، پھر 10 دن میں پھینک دو. پوری دنیا کی حالت ایسی ہے. جو اس دیگچی کرچیف کی حالت ہے کہ پرانا چیتھڑا کپڑا پھاڑو، 2 دن استعمال کرو، 4 دن کرو، زیادہ سے زیادہ ویک استعمال کرو. جب گندا ہو جائے، میلا ہو جائے، اسے دھو کر کوئی دوبارہ استعمال نہیں کرتا، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور دوسرا چیتھڑا پھاڑ کر لا کر چولہے پر رکھ دیتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس دنیا کو یہی متاع کہا ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی پوری زندگی یہ چند روز برتنے کا سامان ہے. چند روز برتنا یعنی استعمال کرنا، یوز کرنا. جیسے چیتھڑا چند روز استعمال کرنے کا چیز ہے، پھر بیکار پھینک دینے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کی یہی حالت بیان کی ہے. تو جب دنیا کی اتنی ایسی حیثیت ہے تو کافر کو اگر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی چیز اسے نہیں دے دی گئی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ پھلوں کی روزی ان لوگوں کو عنایت فرمائے یا اللہ کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا جواب آیا کہ نہیں، پھلوں کی روزی جو ہے وہ تو ہم ہر ایک کو دیں گے. جو اللہ اور اللہ کے یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی دیں گے. اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو غرض یہ دنیا سب کے لیے ہے. آخرت کی جنت یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہی مضمون لکھا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں نصیحتیں کرنے کے بعد میں یہ مضمون وہاں لکھ دیا ہے کہ جنت کی زمین اس کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے. آسمان جب لپیٹ دیے جائیں گے اسکرول کی طرح، زندگی لائف
ریوس ہو کر کے شروع کی طرف آ جائے گی اور اکثر نو بگننگ سے زندگی شروع ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد آگے جو دنیا آ رہی ہے اس دنیا میں جو جنت کی زمین ہے وہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جو زبور میں لکھا گیا تھا اور وہاں سے قرآن کریم میں منتقل کیا گیا ہے، اس مضمون میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مؤثر پیغام ہے۔ آج دنیا میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، رات میں اٹھتے ہیں، رات کو تراویحاں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، کام چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے مال کے حصے نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ اس دنیا میں تو کچھ نہیں مل رہا، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو کچھ بھی نہیں ملتا، زکاتیں دینے میں تو جو ہے وہ بھی دے دینا پڑتا ہے، روزہ رکھو کیا ملتا ہے؟ شام کو کچھ بھی نہیں ملتا، کھجور ملتی ہے، کھجور تو ہم اپنے پیسوں سے لائے ہیں، حج کرنے چلے جاؤ تو 5-10 ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ملا کیا؟ ملے گا یہ جو تم کر رہے ہو محنتیں، ملے گا، وہ کیا ملے گا؟ وہ جنت کی زمین ملے گی انشاءاللہ۔ وہ جنت کی زمین نیک لوگوں ہی کے لیے ہے، نیک لوگ ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں، لیکن وہ جنت کی زمین کے ملنے کا ایک وقت آ رہا ہے، اس وقت وہ زمین تمہیں ملے گی، وہ جنت کے مالک تم بنو گے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اور دنیا میں میرے بھائیوں ہم برابر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو جاب اور کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری اور اس کی سیلری پانے کے لیے بھی ہمیں صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا ہے، ہفتے سے ویک ڈے سے ویکینڈ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، مہینے کے ختم تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تب تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے۔ تو دنیا میں جو یہ نیک بندے، عبادت شعار، عبادت گزار بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اس مضمون میں مؤثر پیغام ہے کہ گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، اللہ کی عبادتوں میں جٹے رہو، اللہ کی عبادتوں کے اندر سرگرم رہو، اور تمہاری محنتوں کا بہت بڑا سیلا تیار کیا گیا ہے اور وہ تمہیں کو ملنے والا ہے اور کسی کو نہیں ملنے والا ہے، اور وہ سیلا ہے جنت کی زمین۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں البتہ مؤثر پیغام ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں یہ آیت پاک اس جگہ آئی ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو دنیا سبھی کو مل رہی ہے، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، آخرت میں جنت صرف نیکوں کو ملے گی، بروں کو جنت میں، بروں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو انسان ڈیوائیڈ ہو گئے، نیک اور بد، نیکوں کو جنت ملی اور بدوں کو جہنم ملی، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا، یہ ڈیوائیڈیشن کس بات سے ہوا؟ انبیاء تشریف لائے، وحیاں نازل ہوئی، کتابیں آئیں، کچھ انسانوں نے اس دعوت کو مانا، وہ مومنین کہلائے، وہ جنت کے وارث ہوئے، اور کچھ اس دعوت کا انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے نبیوں پر اور وحیوں پر ایمان نہیں لائے، وہ کافر کہلائے اور وہ جہنم میں گئے، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوا۔ گویا یہ ڈیوائیڈیشن کیا نبیوں نے تشریف لا کر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نبیوں نے تشریف لا کر یہ نہیں کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر سارے جہانوں کے لیے مہربانی بنا کر۔ یہ ڈیوائیڈیشن انسانوں کی بد عقلی نے کیا ہے، انسانوں کی ہرما نصیبی نے کیا ہے، انسان نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے، انسان نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے تو سب کے لیے مارگ درشن پیش کیا تھا، سب کے لیے گائیڈنس پیش کیا تھا، سب کے لیے جنت کا راستہ کھولا تھا۔ اللہ کے نبیوں نے تو سب کو دعوت دی تھی جنت میں آؤ، اور جنت میں آؤ نہیں، جنت کے سب سے اونچے درجے حاصل کرو۔ اب اگر کوئی پاگل، برخود غلط، اپنی جان کا دشمن، اپنا ہی نقصان کرنے والا، اگر وہ فسڈی ثابت ہو، پیچھے رہے اور وہ نبیوں کی بات نہ سنے، اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لے، اپنی عقلوں کے اوپر پردے ڈال لے
اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں نہ سنے اور جہنم میں جائے تو اس میں نبیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی ہدایتوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی وحیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ قصور انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اس دین کو اس روشنی کو قبول نہیں کیا، ورنہ اللہ کی وحیاں، اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ تو ساری کائنات کو فیض پہنچانے کے لیے، تمام انسانوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ مضمون آیا ہے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، آپ ذرا تھک تو نہیں گئے؟ قرآن کریم میں یہ مضمون آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ تبارک جو پڑھتے ہیں نمازوں میں، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگی، وہاں سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے مرنا اور جینا، اللہ نے مرنا اور جینا کیوں پیدا کیا ہے؟ مرنا اور جینا، یہاں ایک بڑی بحث ہوئی ہے کہ حیات، زندگی، لائف ایک وجودی چیز ہے، ایک تھنگ ہے، لہذا وہ تو اللہ نے پیدا کی، لیکن مرنا یہ تو نتھنگ ہے، اسے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ لائف اور موت، مرنا اور جینا یعنی یہ دنیا کی لائف، مرنا اور جینا اسی دنیا کی لائف میں۔ یاد کرو پیچھے کی لائف، میں نے اسی مسجد میں آپ کو سمجھایا تھا بہت پہلے کہ پیچھے ایک ہماری لائف شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن اس عالم ارواح میں صرف جینا ہے، پھر مرنا نہیں ہوا۔ اور ایک قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اگلی زندگی شروع ہوگی، بس وہاں بھی جینا ہے، پھر مرنا نہیں۔ اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یا جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے۔ کس کا جینا اور مرنا؟ باڈی کا، روح کا نہیں، باڈی کا۔ یہاں مرنا بھی ہے اور جینا بھی ہے۔ پہلے جیتا ہے ماں کے پیٹ میں 5 مہینے چلے گزرنے کے بعد میں جسم زندہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی مدت پوری کر کے جسم مر جاتا ہے۔ تو مرنے اور جینے کی یہ زندگی یعنی یہ دنیا کی زندگی۔ الذی خلق الموت والحیات، الموت والحیات کا مطلب یہ دنیا کی زندگی۔ ادھر کی جو زندگی ہے عالم ارواح کی، وہ زندگی عمل کی نہیں ہے، اور ادھر کی جو زندگی قیامت کے بعد آ رہی ہے وہ عمل کی نہیں ہے، وہ عمل کا بدلہ پانے کی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے دنیا کی زندگی، جس میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ جانچ کے لیے، ایگزام کے لیے، پریکشا کرنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ کیا پرکھ کر کے الگ کرنا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ شاندار عمل کرنے والا کون ہے، اسے الگ کرنا ہے۔ اس بندوں کو الگ کرنا ہے جو سب سے زیادہ شاندار عمل کرنے والے ہیں، تاکہ جنت کے اونچے سے اونچے درجے ہیں وہ درجے انہیں عطا فرمائے جائیں۔ یہی چھٹائی کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی پیدا کی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں مرنا اور جینا دونوں رکھے گئے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، ادھر کی جو دنیا ہے وہاں تو روح ہے، روح کے تو مرنے کا سوال ہی نہیں، لیکن ادھر جو دنیا آئے گی قیامت کے بعد اس میں جسم بھی ہوگا، لیکن وہ جسم اتنا توانا اور طاقتور، اتنا بڑا جسم آئے گا کہ وہ کبھی مرے گا ہی نہیں، بلکہ موت ہی مر جائے گی۔ وہ مینڈے کی شکل میں وہ موت ہی مر جائے گی، تو وہاں تو جسم مرنے کا نہیں۔ اور اس دنیا میں اللہ نے کمزور جسم دیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے کمزور جسم دیا ہے تاکہ ایک وقت کے بعد وہ جسم مرے۔ اگر جسم بہت طاقتور دیا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں سال تک ہمیں عمل کرنا پڑتا امتحان کے لیے۔ انہیں کمزور جسم دیا کہ 50 سال 60 سال 80 سال میں امتحان کا زمانہ پورا ہو گیا، اور پھر اب جب بدلہ پانے کا زمانہ آ گیا تو اتنا پاورفل جسم دیا کہ تا ابد اس سے بدلہ پاتے رہو۔ تو اس زندگی میں کمزور جسم دیا گیا ہے،
اور یہ چھانٹنے کے لیے دیا گیا ہے کہ انسانوں میں سے بہترین عمل کر کے اللہ کے یہاں کون پہنچتا ہے، جنت کے سب سے اونچے درجے ہیں وہ کون حاصل کرتا ہے۔ یہاں ایک کوشچن ہے کہ اگر اس امتحان میں سبھی فرسٹ ڈویژن آ جائیں اور سبھی بندے اعلیٰ درجے کے کام کر ڈالیں اور سب جنت کے اونچے درجے میں پہنچ جائیں تو جنت، باقی جنت کے درجے تو سب ایمٹی اور جہنم بھی ساری ایمٹی، خالی۔ حالانکہ اللہ نے جہنم بھی پیدا کر رکھی ہے، جنت کے بھی 8 درجے پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ نے دونوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے جنت تجھے بھی بھرا جائے گا اور اے جہنم تجھے بھی بھرا جائے گا۔ اور اگر سارے انسان جنت والے کام کرنے لگے اور جنت کے بھی اعلیٰ درجے کے کام کر کے جنت کا جو فرسٹ فلور ہے وہ فرسٹ فلور سارے پکڑ لیں گے تو نیچے کے فلور میں کون رہے گا؟ اور جہنم وہ ساری خالی پڑی رہے گی، وہاں کون رہے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے اس کا جواب دیا ہے، قرآن کریم میں اس سوال کا کوشچن کا جواب دیا ہے سورہ ہود کے آخری رکوع میں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، لوگ برابر نبیوں سے اور اللہ کی ہدایتوں سے اختلاف کرتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے، برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ جو تم عقلی احتمال نکالتے ہو کہ سبھی لوگ جنت کے اعلیٰ درجے کے کام کرنے لگے، ایسا ہونے کا نہیں۔ لا یزالون مختلفین، لوگ برابر نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، بس صرف وہ بندے مستثنا ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ وہ بندے نبیوں کے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے اور نبیوں کا دامن پکڑیں گے، وہ نبیوں پر جو دین اور ہدایت نازل ہوئی اسے اختلاف نہیں کریں گے، اسے قبول کریں گے۔ جن پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ تو اختلاف نہیں کریں گے، باقی ہمیشہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیت پاک ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے، اور ایک عربی کی بڑی تفسیر ہے الدر المنصور۔ اس الدر المنصور میں حضرت ابن عباس کی وہ تفسیر نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وَلِذَلِكَ أَيْ لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ، اس کے لیے یعنی مہربانی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ سب انسان اللہ کی مہربانی حاصل کریں، جنت کے اونچے درجے حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تجھے ضرور بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے، یہ اللہ کا فرمایا ہوا خود بخود پورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ لوگ برابر نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اگرچہ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو کہ انسان غلط راستے پر پڑے اور جہنم میں جائیں، اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے مہربانی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ أَيْ لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ، لیکن لوگ ناہنجار نکلیں گے اور جہنم بہرحال بھر کر رہے گی۔ اور اس سے آگے سنو، حدیث شریف میں یہ مضمون ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، قیامت کے دن جب بھی جہنم سے پوچھا جائے گا اری تو بھری، وہ کہے گی اور لاؤ۔ یعنی جب بھی اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اری تو بھری، وہ کہے گا نہیں اور آنے دو۔ یعنی اتنی بڑی جہنم ہے کہ اس کے بھرنے کا کوئی سوال نہیں۔ جب بھی پوچھو گے وہ کہے گا اور آنے دو اور آنے دو۔
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدرت کا قدم جہنم کے اوپر رکھیں گے اور اس سے جہنم سکڑ کر چھوٹی ہوگی، اور جہنم سکڑ کر چھوٹی ہو کر کے کہے گی انطلاط 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 انطلاط، بھر گئی 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 بھر گئی۔ تو وہ تو اتنی بڑی پیدا کی ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سکڑیں گے جب بھرے گی۔ یہ حدیث شریف میں مضمون ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر جہنم میں جانے والا کوئی بھی فرض کرو کہ جہنم میں جانا والا کوئی بھی نہیں ہے، تو قدم اور ذرا زور سے دبائیں گے تو اتنی ہو جائے گی، ایک کی بھی گنجائش نہیں رہے گی۔ بھئی وہ بھرنی تو ہے اللہ کے قدم دبانے سے اور اس کے سکڑنے سے بھرنے والی ہے۔ تو اگر تمام بندے جنت والے کام کر کے جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم میں جانے والا کوئی بھی نہ رہے تو اور ذرا دبا دیا جائے گا زور سے تو اور چھکڑ کر چھوٹی ہو جائے گی، اس میں ایک کی بھی گنجائش نہیں رہے گی، اور وہ چلا پڑے گی بھر گئی بھر گئی بھر گئی بھر گئی بھر گئی۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو جن صاحب نے سوال کیا ہے انہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہنم کیسے بھرے گی، وہ تو بھر جائے گی۔ تم اپنا قصہ نبیڑو، تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ بھرائیں گے جہنم۔ ہمارے سمجھنے کا مضمون تو یہ ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُم میں بھی یہ مضمون ہے، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں صراحتاً ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دنیا کی پیدا کی ہے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین کام کرنے والے ہیں اور جو جنت کے اونچے درجوں کے مالک بننے والے ہیں اور حاصل کرنے والے ہیں، ان کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ میں مثال دوں، ایک مدرسہ ہوتا ہے، کالج ہوتی ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں 100-200 کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، ان کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اس میں ایک طالب علم فرسٹ آتا ہے اور پھر کوئی نیچے آتا، کوئی نیچے آتا، کوئی نیچے آتا، کوئی نیچے آتا، کوئی فیل بھی ہوتا ہے۔ رزلٹ آیا، معلوم ہوا 20% فیل ہے جماعت، تو کیا یہ مدرسہ اور یہ کالج اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ 20% طالب علم فیل ہو؟ نہیں، کالج اور مدرسہ کسی لیے کہیں کوئی اس لیے قائم نہیں کرتا کہ ہمارے مدرسے میں سے اتنے % فیل نکلنے چاہیے، کوئی اس لیے مدرسہ نہیں قائم کرتا۔ ہر آدمی اس ایم سے اور اس غرض کو لے کر مدرسہ قائم کرتا ہے کہ ہماری اسکول میں، ہمارے مدرسے میں طالب علم کامیاب ہو، اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو، بڑے سے بڑے نمبر سے کامیاب ہو، اور اگر سارے کے سارے طالب علم کلاس کے اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہو جائیں تو پورے ملک میں اس کا صحرا بلند ہو جائے گا کہ فلاں یونیورسٹی کے تمام طلبہ فرسٹ ڈویژن آئے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے پر یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ کالج ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، یہاں جو امتحان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا اس لیے کی ہے کہ ہر آدمی امتحان میں اعلیٰ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہو اور جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرے، کوئی فیل نہ ہو۔ مگر بہرحال کالج میں یہ مقصد نہ ہونے کے باوجود کچھ طالب علم فیل ہوتے یا نہیں ہوتے؟ مقصد یونیورسٹی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ فیل ہوتے ہیں، بلکہ بعض جگہ پر تو اتنا چھوٹا مدرسہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طالب علم ہے اور وہی فیل ہو گیا، لہذا وہی اول نمبر ہے۔ یہ طالب علم نے اپنے ابا کو خط لکھا، میں جماعت میں اول نمبر آیا ہوں، دوستوں کو مٹھائی کھلانی ہے، منی آرڈر بھیجو۔ ابا سمجھا کہ میرا لونڈا بڑا جو ہے محنتی ہے اور بڑا اول نمبر آیا، اس نے منی آرڈر دھکیل دیا 200-400 روپے کا، اس نے پیسے کھا پی کے صاف کر دیے۔ اب اس کا باپ اتفاق سے مدرسے میں آیا، معلوم ہوا کہ کلاس میں وہ اکیلا ہی ہے اور وہ بھی فیل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم۔ تو میرے بھائیوں، میں تو یہ مضمون لے کر چلا تھا کہ نبوت یہ تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف تمام انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے، نہ صرف تمام جانداروں کے لیے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے، آسمانوں کے لیے، زمین کے لیے، سمندروں کے لیے، درختوں کے لیے، چرند پرند حیوان، سب کے لیے نبوت رحمت ہے۔
ایک عظیم مہربانی ہے. اگر اس مہربانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس مہربانی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھو میرے بھائیو، پرانے زمانے کی مثال تھی کہ سورج کیوں نکل کر کے آتا ہے؟ جہاں کو جگمگانے کے لیے نکل کر آتا ہے، مگر جب دوپہر کو سر پہ سورج آ جاتا ہے تو چمگادڑ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے. چمگادڑ جانو کیا کہتے ہیں انگریزی میں سے؟ بیٹ. وہ چمگادڑ بیٹ جو الٹا لٹکتا ہے. جب سورج سر پہ آ جاتا ہے، یعنی جب بالکل سارے جہاں میں روشنی پھیلا دیتا ہے تو چمگادڑ اندھا ہو جاتا ہے. اب چمگادڑ سورج کو کوسے کا نالا ہے، سورج نکل کر مجھے اندھا کر دیا. تو سورج یہی کہے گا کہ جناب میں تو تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن تیری آنکھوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں پا رہا اور میری روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. پرانے زمانے میں کہا گیا ہے کہ اگر بروز نبیند شب پرا چشمہ آفتاب راچے گنا، اگر دوپہر کے وقت میں چمگادڑ نہیں دیکھ پا رہا ہے تو سورج کا اس میں کیا قصور اور کیا خطا ہے؟ تو اگر کچھ انسان نبیوں کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اس میں نبیوں کے رحمت ہونے پر کیا فرق پڑتا ہے اور کیا اثر پڑتا ہے؟ ہر نبی دنیا کے اندر ساری کائنات کے لیے رحمت اور مہربانی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ تو میں نے ایک پہلا جملہ استعمال کیا تھا، ابھی مضمون تو شروع ہی نہیں ہوا. شروع ہی کا ایک جملہ لیا تھا کہ نبوت رحمت ہے جہانوں کے لیے، اسی میں بج گئے 11، لہذا اب چھوڑو. جب 11 بج گئے تو پھر زیادہ تھک جاؤ گے تو کل کیا کرو گے؟ اس لیے اتنا مضمون جو میں نے مضمون مکمل کر دیا، جو باقی آیت کی تفسیر رہ گئی وہ رہ گئی، لیکن جتنا مضمون میں نے بیان کیا وہ مکمل کیا ہے. مضمون کیا ہے کہ نبوت کائنات کے لیے مہربانی اور رحمت ہے. کوئی اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے وہ ناہنجار ہے. نبوت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کی وحیاں، اللہ کے بندے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تاکہ تمام انسانوں کو کھینچ کر جنت میں پہنچا دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اندھا دھند جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. تو اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، جنت ادھر ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی اسی لیے آتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے اللہ کے نبیوں کے سلسلے کے آخر میں تمام نبیوں کے سردار آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کی پر جو وحیاں نازل ہوئی وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس وحی کے ماننے والوں میں سے ہیں، اس رحمت کے فیض اٹھانے والوں میں سے ہیں. محروم قسمت نہیں ہے. اللہ ہم نے اس نبی کا دامن پکڑا ہے. میرے بھائیوں، اب ضرورت اس کی ہے کہ اس وحی کے مطابق ہم بہتر سے بہتر کام کر کے جنت کے اونچے سے اونچے درجے اور مرتبے حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اس دولت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بہترین اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ، ہم تیرے کرم سے تیرے حبیب پر ایمان لائے ہیں، تیری توفیق سے تیرے ماننے والے بندوں میں شامل ہوئے ہیں. اے میرے مولا، تیرا کرم نہ ہوتا، تیرا فضل اور تیری توفیق اور تیری عنایت نہ ہوتی، نہ ہم ایمان لانے والوں میں ہوتے، نہ ہدایت پانے والوں میں ہوتے، نہ ہم نماز پڑھنے والوں میں ہوتے، نہ ہم روزے رکھنے والوں میں ہوتے، نہ ہم خیرات کرنے والوں میں ہوتے. مولا، تیرے کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. یا اللہ، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اعمال کیے، میرے مولا اسے قبول فرما، اس کے کھوٹ کو معاف فرما، اس کے اندر خوبی اور حسن پیدا فرما. یا اللہ، ہماری زندگیوں کو اپنی
اپنی رضا کی زندگیاں بنا دے، اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بخشش فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے مولا تیرے یہاں کرم کی کوئی کمی نہیں ہے، درگزر تجھے بہت پسند ہے۔ میرے مولا ہم گنہگار بندے ہیں، اس ماہ مبارک میں ہمیں معاف فرما دے، تمام مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جا چکی ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔